جب حضور پاک کو ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، توجہ رکھنا اور مجھے دیکھیں میں ایک بات کا آپ سے جواب لیتا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تو جسے کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے اس کے پاؤں کی ایڑیاں بندے کے سینے پہ لگتی ہیں یا نہیں لگتی؟ بولیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں یہ چشمہ زمزم پہ لگی تھی۔ اس زمزم کے اوپر جب ایڑی لگی اور رب نے چشمہ جاری کر دیا، حضور پاک سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت عیسیٰ سے تقریباً کوئی 3000 سال کا لگ بھگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، یہ کوئی 4000 سال پہلے حضور پاک سے، پھر 1400 سال اور کریں، 5500 سال پہلے یہ اسرائیلی روایات کے مطابق کیلکولیشن ہے، حضرت اسماعیل کا پاؤں اس پانی پہ لگا ہے۔ تو اس ایڑی کی برکت ہے کہ آب زمزم کا رنگ بو ذائقہ آج تک نہیں بدلا۔ ایک نبی کی ایڑی لگی ہے یا نہیں ہے؟ ہم آب زمزم کو اس دنیا کے افضل ترین پانیوں میں ایک پانی مانتے ہیں۔ اس سے بھی اوپر پانی ہے، آب زمزم سے بھی اوپر ایک پانی ہے۔ آپ کہیں گے کون سا؟ وہ جو میرے نبی کی انگلیوں میں جاری ہوا تھا۔ حدیث پاک میں نا کہ ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا تو فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا اپنی مشکیزیں لاؤ، کہ کچھ نہیں ہے، کہا لاؤ، لایا گیا تو وہ چند قطرے ہی بنے، وہ ایک برتن میں آپ علیہ السلام نے انگلیاں رکھی تو کہتے ہیں انگلیوں مبارک سے پھوٹ پھوٹ کے چشمے جاری ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے یہاں کہا تھا کہ وہ تو صحرا میں پیا دیتے ہیں پیاسوں کو پانی، میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے۔ یہ اس سے افضل پانی ہے، لیکن آب زمزم کا بھی تو ایک مقام ہے نا، آب زمزم کے مقام سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ زمزم کا پانی ہے، اسے حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی کا اثر، ہزاروں سال گزر گئے، نہ رنگ بدلا، نہ بو بدلی، نہ ذائقہ بدلا۔ ابو بکر صدیق کے سینے پر حضور پاک کی ایڑیاں لگی ہیں، اور سینے میں دل ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے، اس کے ایمان کی ویلیو بھی ایسے ہے جو دا قیامت نہیں بدلی۔ کوئی لاکھ ابو بکر پہ بکواس کرے نا، لاکھ بھونکے، تو ہم ایک ہی جملہ کہیں گے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اپنے منہ پر گرتا ہے، کبھی بھی کچھ نہیں۔ عرفی تو مین دیش زغوغاں رکیبا، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ تو یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے کہ اس کے سینے پہ ایڑیاں مصطفیٰ لگے، رسالت مآب علیہ السلام کو اس نے اٹھایا ہے، اور ابو بکر اور حضور میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے، وداؤٹ اسپیس۔ جیسے اٹھانے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایسے حضور پاک کے بعد امت کا بوجھ اٹھا کے خلیفہ بننے میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے۔